السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60۔ معزز سامعین، ناظرین کرام، آج کے درس میں آپ لوگوں کو یہ بات بتاؤں گا کہ زکوٰۃ کی رقم کہاں کہاں خرچ کی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ کی رقم کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے اور کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس قرآن پاک کی اس آیت میں زکوٰۃ لینے کے حقدار 8 قسم کے لوگ ہیں، ان سب کا ذکر ہوا ہے۔ پہلے تو میں آپ حضرات کے سامنے اس آیت کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ صدقات دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہیں اور ان کے لیے جن کی تالیف مقصود ہو، نیز یہ کہ گردنوں کو چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی امداد کرنے کے لیے ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ وہ 8 قسم کے لوگ ہیں۔ ان 8 قسم کے لوگوں میں زکوٰۃ کی رقم کو اللہ تعالیٰ نے منحصر فرما دیا ہے، جن کی تفصیل قرآن مجید کی اس آیت میں موجود ہے۔ البتہ اس میں ایک قسم ہے مؤلفۃ القلوب۔ یہ قسم ساقط ہو گئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ مؤلفۃ القلوب کون لوگ ہیں اور ان کو کیوں زکوٰۃ دی جاتی تھی؟ جب اسلام غالب نہیں ہوا تھا تو کفار و مشرکین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کی رقم اس لیے دیتے تھے کہ وہ ہم سے قریب ہو کر مسلمان ہو جائیں، قلوب کو جوڑنے کے لیے، تالیف قلوب یعنی قلوب کو جوڑنے کے لیے، تاکہ اس زکوٰۃ کی رقم کے ذریعے سے وہ ہم سے قریب ہو جائیں اور اسلام قبول کر لیں، مسلمان ہو جائیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا تو ایسے لوگوں کی اب ضرورت نہیں رہی، اس لیے یہ مصرف زکوٰۃ کا ساقط ہو گیا۔ اب کسی کافر یا مشرک یا غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اگر کسی نے دی تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ دوسرے مصارف زکوٰۃ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس میں پہلی اور دوسری قسم فقیر اور مسکین ہے۔ فقیر کسے کہتے ہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ فقیر اور مسکین کا لفظ آیا ہوا ہے، تو فقیر وہ ہے جو صاحب نصاب نہ ہو یا مالک نصاب تو ہو، لیکن وہ غیر نامی ہو یا نامی بھی ہو، یعنی اس کے پاس سونے چاندی اور دیگر اشیاء اس کے پاس ہوں، لیکن اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد نہ ہو، کچھ تھوڑا بہت اس کے پاس سامان ہو
اور مسکین وہ ہے جس کے پاس بالکل کوئی چیز نہ ہو. تو فقیر وہ ہے جس کے پاس تھوڑا بہت مال ہو لیکن مالک نصاب نہ ہو، اور مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. تو پہلے نمبر پر فقیر اور دوسرے نمبر پر مسکین کو رکھا کہ ان میں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. جو محتاج ہے، جو مالک نصاب نہیں ہے، جو شام صبح کھانا فراہم کر لیتے ہیں اور ضرورت اصلیہ سے زائد ان کے پاس سامان نہیں ہے، تو ان کو زکوٰۃ کی رقم سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے. اسی طرح مسکین کی مدد کی جا سکتی ہے. تیسری قسم وہ ہے عاملین کی. عاملین وہ لوگ ہیں جن کو امام المسلمین کی جانب سے زکوٰۃ و صدقات کی وصولیابی کے لیے مقرر کیا گیا. ان کو زکوٰۃ کی رقم سے اتنا دیا جائے جو کافی ہو. جو کچھ ان کا دیا جاتا ہے وہ زکوٰۃ ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ حق الخدمت یا ان کے اپنے کام کے معاوضہ کے طور پر دیا جاتا ہے. اس لیے عامل کو ہر حال میں دیا جاتا ہے، مالدار ہو یا فقیر. مصارف زکوٰۃ میں سے یہی ایک مصرف ہے کہ جس کو زکوٰۃ معاوضہ خدمت کے طور پر دی جاتی ہے. آج کل یہ اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی نظام نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں جو لوگ مدارس کے لیے یا دینی تنظیموں کے لیے جو لوگ زکوٰۃ کی رقم وصول کرتے ہیں اور اس پر مامور کیے گئے ہیں یا وہ مدرسے کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں زکوٰۃ و صدقات کو وصول کرنے کے لیے، تو ناظم مدرسہ، ذمہ دار مدرسہ جو متعین کر دے کہ ماہانہ یا یومیہ اتنی رقم آپ کو دی جائے گی، مثلا 200، 300، 500، 1000 جو بھی متعین کر دیں، تو ذمہ دار مدرسہ جو متعین کرے گا وہ اس کا حقدار ہوگا اور وہ رقم اس کو دینی ہوگی اور وہ اس کا زکوٰۃ وصول کرنے کا معاوضہ ہوگا، اس کی خدمت کا یہ معاوضہ ہوگا. اس لیے اگرچہ ایک آدمی جو زکوٰۃ وصول کر رہا ہے وہ مالدار ہے، مالک نصاب ہے، لیکن زکوٰۃ کی وصولی پر وہ لگا ہوا ہے، تو زکوٰۃ کی رقم اس خدمت کے معاوضے میں دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ کی رقم اس میں کوئی مذائقہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد میں اور خلفائے راشدین اپنے عہد میں ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم سے ان کی تنخواہ دیا کرتے تھے. لیکن محصلین کے لیے پرسنٹیج یا فیصد درست نہیں ہے، یعنی اس میں پرسنٹیج متعین ہو یہ درست نہیں ہے، بلکہ ان کا معاوضہ متعین ہونا چاہیے، چاہے ماہانہ متعین ہو چاہے یومیہ متعین ہو، لیکن فیصد پر کام وہ نہ کریں. یہ درست نہیں ہے. اگر کسی مدرسے کا کوئی محصل اگر پرسنٹیج پر کام کر رہا ہے یا کمیشن پہ کام کر رہا ہے تو وہ کسی طرح جائز اور درست نہیں ہے. اس لیے ذمہ داران مدرسہ کو یہ چاہیے کہ جس سے زکوٰۃ کی وصولی کرائیں اس کو باقاعدہ اس کی تنخواہ دیں، چاہے یومیہ متعین کرے یا ماہانہ متعین کرے. چوتھا مصارف زکوٰۃ کی چوتھی قسم جو ہے وہ وفی الرقاب ہے. وفی الرقاب یعنی گردنوں کے چھڑانے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مدد کی جائے مکاتبوں کی ان کی گردنوں کے چھڑانے میں. مکاتب کسے کہتے ہیں؟ مکاتب جب اسلامی نظام تھا اور جہاد ہوتا تھا، جنگیں ہوتی تھی، تو اس میں غلام بنا لیے جاتے تھے اور وہ غلام کی شکل میں رہتے تھے، کام کرتے تھے، اپنے آقا کی خدمت کرتے تھے. تو اگر کسی آقا نے اپنے غلام سے یہ کہہ دیا کہ تم مجھے 10,000 روپے دے دو تو تم آزاد ہو، اور یہ معاہدہ طے ہو گیا، تو ایسے غلام کو مکاتب کہا جاتا ہے. اب جب وہ 10,000 ادا کر دے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا اپنے آقا سے اور آزاد ہو کر اپنا کام کرے گا. تو زکوٰۃ کا ایک مصرف یہ بھی رکھا گیا ہے کہ اگر کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ مکاتب اپنے آقا سے معاملہ کر لے غلام کہ اتنا ہم روپیہ دیں گے تو آپ ہم کو آزاد کر دیں، اور آقا نے اس بات کو مان لیا، تو ایسے غلام کو
آپ زکوٰۃ کی رقم سے اس کی اعانت کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، تاکہ وہ زکوٰۃ کی رقم لے کر اپنے آقا کو دے دے اور وہ آزاد ہو جائے۔ اور پانچواں مصارف زکوٰۃ کی پانچویں قسم غارم ہے۔ غارم کسے کہتے ہیں؟ غارم سے مراد وہ مقروض جس کے پاس قرض کی ادائیگی کے بعد کچھ نہ بچتا ہو۔ ایک آدمی کے پاس مال ہے لیکن اتنا قرض ہے اس کے پاس کہ اگر وہ قرض کو ادا کرے تو اس کے پاس کچھ نہیں بچتا، تو ایسے مقروض شخص کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ بیچارے مقروض ہیں، کوئی بیماری کی وجہ سے مقروض ہو گیا، کوئی اپنی بچی کی شادی کرنے کی وجہ سے مقروض ہو گیا، یا اور کوئی ناگہانی پیش آ جائے جس کی وجہ سے وہ قرض لے لیتا ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے معاشرے کے اندر کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ واقعی ان پر قرض ہے، کسی کے اوپر 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ ایسے مقروض ہوتے ہیں، تو یہ جو لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں، جن پر زکوٰۃ عائد ہے اور ان کے پاس رقم زکوٰۃ کی ہے، تو سماج میں اور معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں کہ جو واقعی قرض تلے دبے ہوئے ہیں اور قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ان کی مدد کر کے اپنی اس زکوٰۃ کی رقم سے، تاکہ وہ اپنی قرض کو ادا کر لیں۔ تو ایک مصرف یہ بھی ہے کہ مقروض کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، اور ایک مصرف یہ ہے کہ وہ مجاہد جو مال سے منقطع ہو، یعنی اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرنا چاہتا ہے اور مجاہد کی جماعت سے وہ کٹا ہوا ہے، اس بنیاد پر کہ اس کے پاس سامان جہاد مہیا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، وہ سامان جہاد پر قدرت نہیں رکھتا، اس کے پاس مال نہیں ہے، تو ایسے مجاہد کی بھی مدد کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کی رقم سے، جو سامان جہاد اکٹھا کرے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل پڑے۔ آخری مصرف جو بتایا گیا ہے ابن السبیل، قرآن کی آیت میں ہے، ابن السبیل وہ ہے جس کا مال اس کے وطن میں ہو اور وہ خود دوسری جگہ ہو جہاں اس کے پاس کچھ نہ ہو، چنانچہ یہ مصارف زکوٰۃ ہے۔ تو ایسے مسافر جس کے پاس سفر میں مال نہ رہا، اگرچہ اپنے وطن میں وہ مالدار ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اسباب ہیں، وسائل ہیں، دولت سے بھرا ہوا ہے، لیکن وہ سفر میں بیچارہ اس کا مال لٹ گیا اور اس کے پاس کچھ نہیں رہ گیا، کھانے پینے کے بھی نہیں رہ گیا، پھر اپنے سفر سے واپسی کے لیے اس کے پاس رقم نہیں رہ گئی۔ اگر کوئی ایسا مسافر کسی کو مل جائے شہر میں یا کہیں بھی کہ وہ اگرچہ اپنے گھر کا مالدار آدمی ہے لیکن سفر میں لٹنے پٹنے کی وجہ سے اس کے پاس کچھ نہیں بچا، تو ایسے مسافر کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ مصارف زکوٰۃ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ زکوٰۃ کی رقم ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ اور کن لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی؟ مالدار کو اب نہیں دے سکتے جو مالک نصاب ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے والا اپنی زکوٰۃ اپنے باپ اور دادا کو اور پردادا اس کے اوپر آپ چلے جائیے، اور نہ دے زکوٰۃ اپنے بیٹے کو پوتے کو نیچے تک چلے جائیے، پڑ پوتا ہے اس کے بعد ہے، اور نہ اپنی ماں کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتا ہے اور نہ نانی کو دے سکتا ہے، نہ نانی پر نانی اس کے اوپر چلے جائیے، اسی طرح نہ اپنی بیوی کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتا ہے۔ تو ان لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ اس میں کون ہے؟ باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، اس کے اوپر چلے جائیے، جتنے سائڈ والوں کو دے سکتے ہیں آپ، جیسے دادا کے بھائی ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں، دادا کے لڑکے ہیں، چچا ہیں، بڑے ابو ہیں، ان کو رقم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، پھوپھیوں کو دے سکتے ہیں، بہنوں کو دے سکتے ہیں، اسی طرح خالہ کو دے سکتے ہیں، خالو کو دے سکتے ہیں، ممانی کو دے سکتے ہیں، ماموں کو دے سکتے ہیں۔ یہ اعز و اقارب جو آپ کے ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، اور بہتر یہ ہے
کہ ایک تو زکوٰۃ کی رقم سے ان کی آپ اعانت کریں اور دوسرا ثواب آپ کو صلہ رحمی کی بھی ملے گا۔ تو جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں ان میں باپ ہیں، دادا ہیں، پردادا ہیں، اور اوپر چلے جائیے اسی طرح نیچے لڑکا ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، اور اسی طرح پڑ پوتا وغیرہ نیچے چلے جائیے۔ ماں کے تعلق سے نانا ہے، نانی ہے، پڑ نانی ہے، پڑ نانا ہے، ان کو نہیں رقم دی جا سکتی۔ اسی طرح نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا۔ ہاں بھائی بھائی کو دے سکتا ہے، بھائی بہن کو دے سکتا ہے، بھائی اپنے چچا کو دے سکتا ہے، بھائی اپنے بڑے والد کو دے سکتا ہے، اور جو خاندان میں ہیں ان سب کو دے سکتا ہے۔ یہ جو میں نے ایک اصول بتایا، یعنی جو صلبی اولاد ہیں اور یا جن کی صلب سے آپ ہیں ان کو آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ تو ہمیں زکوٰۃ کی رقم ادا کرنے کے لیے جو مصارف بیان کیے گئے ہیں ان کو تلاش کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے جو مستحق ہیں، حقدار ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں تمام زکوٰۃ کے حقداروں کا ذکر ہے، اور میں نے بہت ہی تفصیل سے وضاحت کر دی ہے، اور آج کا درس تھوڑا سا لمبا بھی ہو گیا ہے، اس لیے کہ 8 مصارف یعنی وہ 8 قسم کے لوگ جن کو زکوٰۃ دینی تھی ان میں سے ایک قسم ساقط ہے جس کا ذکر میں نے کیا، جن کو مؤلفۃ قلوب کہتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کفار و مشرکین کو تالیف قلب کے لیے دیتے تھے تاکہ وہ اسلام سے قریب آئیں اور مسلمان ہو جائیں، تو جب اسلام غالب ہو گیا تو اب وہ قسم ساقط ہو گئی، اب کفار و مشرکین کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے زکوٰۃ دینے میں، خاص طور سے کہ ہم زکوٰۃ انہی لوگوں کو دیں جو واقعی حقدار ہیں، اور جانچ کر اور چھان بین کر کے ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے تاکہ ہم صحیح مصرف میں وہ پہنچے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔